ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، یعنی رشتے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو رشتہ جو کلمہ عطا کیا گیا وہ بھائی کا کلمہ عطا کیا کہ بھائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ حضرت نے تلاوت فرمائی انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور وہاں جو تذکرہ فرمایا بھائی بھائی کا، فرمایا کہ جب بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں میں رنجش ہو جاتی ہے، کسی بات پہ ناچاکی ہو گئی تو ناچاکی اور رنجش کا مطلب نہیں کہ وہ رنجش دل میں لے کر بیٹھیں اور دوریاں بڑھاتے چلے جائیں۔ فرمایا دوسرے بھائیوں کا کام یہ ہے کہ اگر دو بھائیوں میں رنجش ہو گئی تو فوراً رنجش کے خاتمے کی کوشش کریں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، صلح صفائی کی کوشش کریں۔ تو بھائیوں کا آپس میں جو بھائی بندی ہے مسلمانوں کی، پہلا تقاضا یہی ہے کہ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو رنجشیں دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بات پہ رنجش ہو گئی تو دوسرے بھائیوں کا تقاضا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ مگر افسوس کے ساتھ ہمارے معاملہ ذرا دوسرا نظر آتا ہے۔ اگر دو لوگوں میں رنجش پیدا ہو جائے تو کوشش کی جاتی ہے ان کو مزید ان کے فاصلے بڑھ جائیں، اگر یہ پھر سے ایک ہوگا تو شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کر دیں۔ ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کہ منتظر تھے کہ کب ایسا ہو اور پھر ہم مزے لیں اور موقع سے فائدہ جی بالکل بالکل، مزید رنجشیں بڑھانے کا، حالانکہ قرآن میں حکم کیا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، چونکہ بھائی ہو نا، تو جب جس طرح سگا بھائی ماں جایا ہے ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے درمیان بھی کبھی کسی بات پہ رنجش ہو گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں چلے جاتے، اپنی رنجشوں کو بڑھاتے نہیں بلکہ آپس میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے کیا کرتے ہیں اس کے اندر صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اہم جواب ہے آپ کا، میں چاہتا ہوں کہ بہت اطمینان سے پوری بات ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ آپ کی اجازت سے ایک مختصر سا بریک ہے، ایک بریک ہے ناظرین، اور یہیں سے انشاءاللہ علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق آج کا موضوع ہے، اور یقیناً ہر خاص و عام کے لیے انتہائی اہم موضوع، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب یعنی ایک دوسرے کے بھائی قرار دیے گئے، تو یقیناً اس کے تقاضے ہیں اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سیر حاصل، آسن کلام، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرمائے، مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے، اور بریک سے قبل ایک سوال تھا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا، اور جواب عنایت فرما رہے تھے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے، کیا فرمائیے گا؟ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس رشتہ اخوت کی بنیاد کس بات پر ہے؟ چونکہ جب ہم تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے۔ وائے جی کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہے، اور اس کا سبب، اس کی بیس کیا ہے، کس بیس پر یہ رشتہ قائم کیا گیا ہے؟ تو یہ جو رشتہ اخوت ہے اس کی بنیاد ہی اسلام ہے۔ یعنی آپ کا اور میرا جو تعلق ہے وہ خاندانی طور پر، قومی طور پر، زبانی، لسانی، کسی بھی کیفیت میں کہیں سے بھی ہو، لیکن آپ کا اور میرا جو تعلق رشتہ اخوت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا کے اندر بھی قائم ہے، مرنے کے بعد بھی قائم ہے، اور جب حشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت بھی رشتہ اخوت قائم ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اسلام موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی عالمی جو ہے وہ برادرہڈ ہمیں دیا گیا ہے، ایک ایسا یونیورسل برادرہڈ ہے کہ جو ہر زمانے میں قائم و دائم رہنے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وہ وقت یاد کرو تم آپس میں بھائی بھائی نہیں تھے، تم آپس میں دشمن تھے۔ ایک ہی برادری کے، ایک ہی خاندان کے رہنے والے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک ہی بستی میں رہتے تھے، مگر طاق میں رہتے تھے کب موقع مل جائے نقصان پہنچانے کا۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نعمت اسلام عطا فرمائی، نعمت حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے مچلنا شروع ہو گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت کے سبب ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہوں نے دوسرے کی پیاس پر اپنی جانیں قربان۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو رشتہ ملا، یعنی یہ رشتہ اخوت کے تقاضوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سخت جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، اب وہ ایک دوسرے کے محافظ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس رشتہ اخوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ خاندانی عصبیت، لسانی عصبیت، قومی عصبیت، سیاسی عصبیت، کوئی سی بھی عصبیت جو بھی آپ کو تفریق میں ڈالتی ہو، ایک دوسرے سے دور کرتی ہو، ایک دوسرے کو دشمن بناتی ہو، کا یہ نعمت اسلام ایک ایسا رشتہ اخوت عطا فرماتے کہ ساری عصبیت اس کے نیچے دب جاتی ہے، وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ تو جب رشتہ اخوت قائم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، مگر ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ سارے رشتے، وہ ساری پہچان نیچے ہیں، رشتہ اسلام سب سے اوپر ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ جو بھائی کا تقاضا ہے اس کے حوالے سے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ ہم آپ کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، کس کے ذریعے؟ آپ کے بھائی کے ذریعے۔ تو بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی کو مضبوط کرنا۔
ہر شعبے کے اندر جس شعبے کے اندر بھائی کی ضرورت پیش آئے دوسرا بھائی فوراً سے کھڑا ہوا نظر آئے، خواہ وہ دینی معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، دنیا کی کسی معاملہ ہو، کوئی معاشرت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، جہاں کہیں ممکن ہو سکے کہ مورل سپورٹ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے ہمیشہ موجود ہونی چاہیے۔ یہ نعمت اسلام، رشتہ اخوت اسلام کے سبب۔ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے حدیث شریف شامل کی تھی پروگرام میں، وہی حدیث شریف اس تقاضے کو ہمیں ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، یہ تقاضا کیا؟ فرمایا لا یظلم ہو، اب بھائی دوسرے بھائی پہ ظلم نہیں کرے گا، جب بھائی بھائی بن گئے تو پھر ظلم کس بات کا؟ دوسرا فرمایا اس کی تحقیر نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا اپنے بھائی کو۔ بھائی اپنے بھائی کو جب ذلیل کرتا ہے تو کس کو ذلیل کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میں اپنے بھائی کو نیچے دکھاؤں گا تو میں خود نیچے ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرے گا۔ دوسرا اس کو ظالموں کے چنگل میں نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرے گا جتنا ممکن ہو سکے گا۔ اور پھر جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مدد کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی عطا فرما دیا کہ دنیا میں اجر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جب تم یہاں کسی کی مشکل دور کرو گے تو اللہ آخرت کی مشکلیں دور فرما دے گا۔ تو یہ محبت اور رشتہ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح بھی کروائیں، ساری عصبیتوں کو بھی بھول جائیں، اور جہاں ہمارے کسی مسلمان بھائی کو ضرورت پڑے ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ So this Ramadan, let your generosity be the gift of change. Join us